بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مبشر حسین چاند ہے اور میں نے گریجویشن کی ہے اور عالم کا کورس بھی مکمل کیا ہے کراچی جامعہ بنوری ٹاؤن سے، اور اسی طرح میں نے تخصص کیا ہے اور یہاں لاہور کا رہائشی ہوں۔ اور جب تعلیم حاصل کر لی تو اس کے بعد پھر ایک ذہن میں یہی بات آتی تھی کہ مجھے انسانیت کی خدمت، فلاح و بہبود کا کام کرنا چاہیے۔ اور اس میں پھر میں اپنے پاکستان کے حالات کو بھی دیکھتا تھا کہ پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ کوئی ایسا کارنامہ، کوئی ایسا کردار ادا کیا جائے کہ جس سے پاکستان کی خدمت ہو سکے، اور یا پاکستان کے اندر ایک مثبت تبدیلی جو واقعی حقیقی معنی میں پاکستان کو ریاست مدینہ بنا دے، پاکستان کو فلاحی ریاست بنا دے، اور یہاں پاکستان کو یعنی پاکستان دنیا کے ممالک کو لیڈ کرے۔ تو اس سے پھر میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ میرا جو ماحصل مطالعہ کا جو کتابیں پڑھیں وہ یہی تھا کہ پاکستان کے اندر تعلیم کا تبدیلی کا ایک واحد ذریعہ تعلیم ہے۔ تعلیم کے ذریعے سے، اویئرنیس کے ذریعے سے، شعور بیدار کرنے سے تبدیلی آ سکتی ہے۔ تو اس لحاظ سے پھر پہلا تو یہ انتخاب کیا، پھر اس کے بعد دوسری بات یہ میں نے سوچا کہ کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے۔ دور افتادہ جو پسماندہ علاقے ہیں، ڈپرائیوڈ لوگ ہیں، پیپل ہیں، اور اسی طرح محروم ترین طبقات ہیں، ان سے آغاز کیا جائے تو وہ کون سے ایسے طبقات ہیں، کون سا ایسا شعبہ ہے، کون سے ایسے پاکستان کے لوگ ہیں جن سے کام شروع کیا جائے۔ چنانچہ میں کراچی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب واپس لاہور آیا تو لاہور میں گلبرگ میں ایک انسٹیٹیوٹ میں پڑھاتا تھا، تو وہاں میرے گھر سے گلبرگ تک پہنچنے میں جھگی والی 3 آبادیاں آتی تھیں۔ تو آتے جاتے مجھے یہ خیال جو ہے وہ میرے ذہن میں وہ کلک کرتا تھا کہ ان جھونپڑی والوں کو بھی تو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ میرے ذہن میں یہ بار بار یہی بات آتی تھی، تو میں نے ایک دن یہ فیصلہ کیا کہ میں اگر گلبرگ نہ جاؤں گا وہاں پڑھانے کے لیے تو پھر میری جگہ پر کئی سارے لوگ آ جائیں گے۔ وہاں ایک اچھا ادارہ ہے، سیلری پرکشش اٹریکٹیو سیلری ہے، پرکشش تنخواہ ہے، تو لہٰذا مجھے جھونپڑیوں کی طرف رخ کرنا چاہیے، شاید یہاں کوئی نہ آئے۔ چنانچہ میں نے الحمدللہ 2014 میں عید الفطر کے دن نماز عید پڑھ کے ہم جھونپڑیوں میں انہیں عید ملنے گئے اور ان سے یہ کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں۔ خیر پہلے تو وہ اس بات پر رضامند نہیں ہو رہے تھے، راضی نہیں ہو رہے تھے کہ ہماری روزی روٹی کا واحد ذریعہ بچے ہیں، اگر ہم آپ کو یہ بھی دے دیں تو ہم کھائیں گے کہاں سے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بچوں کے پاس جو ٹائم فری ہو وہ ہمیں دے دیں، تو ہم انشاءاللہ ان کو پڑھا لکھا کر قومی ادارے میں شامل کریں گے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئے۔ ہم نے اگلے دن خیمہ خرید کر وہاں جھونپڑیوں کے اندر ہی خیمہ نصب کر دیا، اور چھوٹی چھوٹی کاپیز، کتابیں، پینسل، ڈیسک، اس طرح کی کچھ چیزیں جو ہیں وہاں ہم نے ان کو بچوں کو پرووائڈ کی اور پڑھائی کا آغاز کر دیا۔ تو میں نے پہلے دن بچوں سے پوچھا کہ بچوں آپ کی صبح کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ تو بچے مختلف قسم کی باتیں جو غیر اخلاقی بھی تھیں، یا یہ کہ وہ ایک مطلب زیب نہیں دیتی تھی بچوں کو، بچوں کی عمر سے یعنی وہ بڑی باتیں تھیں کہ ہم وہ صبح بھنگ پی کر نشہ کر کے اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں۔ مجھے بہت فکر لاحق ہوئی، تو میں نے سوچا کہ انشاءاللہ عزیز پہلا تو یہ کہ ان کا شعور بیدار کریں گے کہ جس معیار زندگی سے، جس لیونگ سٹائل سے آپ نے سمجھوتا کیا ہے، یہ انسانیت کا منصب اور مقام نہیں ہے۔ الحمدللہ چونکہ ان کے بچوں کو 10-15-20 منٹ کے لیے ایک جگہ پر بٹھانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ہم نے آہستہ آہستہ 10-15-20 منٹ سے آغاز کیا، آدھے گھنٹے پر، پھر گھنٹے پر، پھر 2 گھنٹے پر لے گئے، اور اس طرح والدین نے 3 دن بعد ہی مجھے بتایا کہ ہمارے بچوں میں بڑی تبدیلی آئی ہے آپ کی صحبت سے۔ چنانچہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے بچے ہاتھ دھو کے کھانا کھاتے ہیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت ادب سے بلاتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، امی جی ابو جی کہہ کر بہت ادب سے بلاتے ہیں۔ میرا حوصلہ بڑھا کہ ان بچوں پر اگر محنت کی جائے تو یہ تو بہت جلد پالش ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے پھر عزم کیا کہ انشاءاللہ اب اس کام کو دوسری جھونپڑی والی آبادیوں میں بھی لے کر جائیں گے۔ تو الحمدللہ ہم نے پھر لاہور میں مختلف جھونپڑی والی آبادیوں میں جا کر ان کے بچوں کو تعلیم دینے کا آغاز کیا۔ تو اسی دوران میں بہت زیادہ واقعات، کارگزاریاں ان کی ہمارے سامنے آئیں، اور ایسے بھی واقعات سامنے آئے کہ جو دل دہلا دینے والے واقعات ہیں
یعنی ان میں محارم رشتوں کا بھی کوئی تقدس نہیں ہے، اور اسی طرح وہ لوگ جو ہیں ان چیزوں کے اندر مبتلا ہیں، اخلاقی برائیوں میں سے وہ مطلب مبتلا ہیں اس میں، اور مورل ویلیو سے بالکل ناآشنا ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے پھر اس کام کو لاہور کی مختلف جھونپڑی والی آبادیوں سے نکالتے ہوئے اس کو دوسرے شہروں میں بھی لے گئے۔ تو اس طرح ہمارا یعنی چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں چھوٹے چھوٹے مکتب، جہاں بالکل ابتدائی طور پر بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے، اور مورل ویلیوز پر اخلاقیات پر ان سے گفتگو ہوتی تھی۔ تو چنانچہ ہم نے پھر اس کام کو لاہور، کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد، پشاور، اکاڑا، وہاڑی، گجرانوالہ، ملتان سمیت مختلف شہروں میں اس پروگرام کا آغاز کیا۔ تو جب ہمارا کام جو ہے پھیل گیا تو ہم نے پھر 2018 میں ہم نے سوچا کہ ان کا کوئی ویژن ہونا چاہیے، یعنی اس پروگرام کا کوئی ویژن ہونا چاہیے، اور ان کی اعداد و شمار ہمارے علم میں آئیں، تاکہ ہم اس کو باقاعدہ ایک منصوبہ بندی کے تحت جو ہے اس کو شروع کریں۔ ہم نے پھر مختلف سروے NGO سے ڈیٹا اکٹھا کیا، معلومات اکٹھی کی۔ چنانچہ پاکستان میں خانہ بدوشوں کی تعداد 2 کروڑ سے زیادہ ہے، اور ابھی شمالی علاقہ جات اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو چنانچہ ہم نے 2018 میں اس پروگرام کے تحت عالمی ماہرین کو لاہور اکٹھا کیا، اور انہوں نے بیٹھ کر جو ایک 50 سالہ ویژن بنایا۔ ہمارا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہم نے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں بسنے والے 2 کروڑ سے زائد خانہ بدوشوں کو، یعنی لٹریسی ریٹ جو ہے شرح خواندگی 100% ہوگی، اور اس کے علاوہ 80 لاکھ لوگوں کو ہم پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے، اور ان میں سے پھر ان لوگوں کو دنیا کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے، تاکہ یہ پاکستان کا مثبت چہرہ دنیا کے سامنے پیش کریں۔ اور اسی کے جو 50 سالہ جو ویژن ہے اس کے تحت ہم نے 80 لاکھ جو لوگ پڑھانے ہیں، انہی انشاءاللہ جھونپڑیوں میں سے 1000 ڈاکٹرز بنیں گے، 1000 انجینئر بنیں گے، 1000 علماء ہوں گے، اور اسی طرح 100 آرمی آفیسر، 100 پولیس آفیسر ہوں گے۔ الغرض پاکستان کے ہر شعبے کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ انہی جھونپڑیوں میں سے رجال کار، یعنی کارآمد افراد پیدا کر کے انشاءاللہ العزیز ہم پاکستان کو ایک تحفہ دیں گے، اور انشاءاللہ یہ پاکستان کی ملک و ملت کی تعمیر میں اپنا قائدانہ کردار ادا کریں گے، اس کی تعمیر میں اپنا قائدانہ کردار ادا کریں گے الحمدللہ۔ اسی کے تحت ہم نے کرونا کے بعد جب ہمارا یہ ویژن تشکیل پا گیا، کرونا کے بعد ہم نے پھر اس کام کو دوبارہ سے آغاز کیا۔ تو جھگی ماڈل سکول جو ہے ہمارے الحمدللہ کہ جس میں ہم جھونپڑیوں میں ہی ایک خیمہ لگاتے ہیں، وہیں ہمارے ٹیچر میل فیمیل ٹیچر جو ہے بہت قربانی کر کے وہاں جھونپڑیوں میں جاتے ہیں، اور اس میں الحمدللہ ان کی 7 گھنٹے اسکول کی تعلیم جہاں ہوتی ہے، وہاں ان کی اخلاقی تربیت اور ان کو جو مورل ویلیوز پر بھی جو ہے ان کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے، ان کی تربیت کی جاتی ہے الحمدللہ۔ تو اس کے بہت اچھے اور مثبت اثرات جو ہے مرتب ہو رہے ہیں۔ پھر یہ جو ان کا یعنی خانہ بدوش کمیونٹی جو ہے ان کا، اور جو ہماری سول سوسائٹی ہے، ان کے درمیان جو طبقاتی تقسیم ہے، جو ایک کمیونیکیشن کا ایک گیپ ہے، وہ بہت وسیع خلیج ان کے درمیان حائل ہو گئی ہے کہ ہم نے خانہ بدوشوں کی جو خوشی غمی میں جانا چھوڑ دیا، ان کا حال احوال پوچھنا چھوڑ دیا، اور انہوں نے ہمارے وہاں آنا چھوڑ دیا۔ تو یہ ایک حجاب اور ایک وسیع خلیج حائل ہو گئی۔ ہم طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کر کے انشاءاللہ العزیز ہمارا عزم ہے کہ ہم انہی خانہ بدوشوں میں سے جو لوگ پڑھائیں گے، وہ لوگ پاکستان کی تقدیر بدلنے میں انشاءاللہ وہ بہت ہی اہم کلیدی کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ انہی خانہ بدوشوں میں سے ہماری نیشنل اسمبلی میں جائیں گے، پروونشل یعنی صوبائی اسمبلی میں جائیں گے، انہی میں سے وزیر بھی بنیں گے انشاءاللہ، اور پاکستان کی ایلیٹ کلاس جو ہے یعنی پاکستان کی بنیادیں یعنی پاکستان کی تعمیر میں اپنا بنیادی کردار انشاءاللہ ادا کریں گے یہ۔ اور الحمدللہ اس کام کو ہم نے پاکستان کے کونے کونے میں، یعنی ہمارا عزم ہے کہ پاکستان میں بسنے والے ہر خانہ بدوش کی جھونپڑی میں علم کی شمع روشن کریں گے، اور ان کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے الحمدللہ۔ اسی کے تحت ہم نے لاہور، کراچی، فیصل آباد، اسلام آباد سمیت مختلف شہر میں جھگی ماڈل سکول قائم کیے ہیں۔ وہاں ہمارے اساتذہ جھونپڑیوں میں جا کر ان بچوں کو ہر چیز فراہم کرتے ہیں، کتابیں، کاپیز، پینسل، یونیفارم، اور الغرض ان کی جو مالی امداد بھی کی جاتی ہے۔ چنانچہ یہ ان کا ایک تصور جو تھا کہ اگر ہم نے بچے آپ کو دے دیے
تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہماری روزی روٹی کا واحد ذریعہ جو ہے ہمارے بچے ہیں، اگر یہ بھی ہم نے آپ کو دے دیے تو پھر ہم کہاں سے کھائیں گے؟ اور ہم نے پھر ان سے یہ کہا کہ آپ کے بچوں کے پاس جو ٹائم فری ہو وہ ہمیں دے دیں، انشاءاللہ اس کے مطابق ہمارے ٹیچر جو ہیں اسی ٹائم میں پہنچیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کسی نے 12 بجے کا ٹائم دیا دوپہر کا، کسی نے شام 7 بجے کا ٹائم دیا، کسی نے شام عشاء کے بعد ٹائم دیا، تو اسی طرح ہم نے ان کا جو ہے اسی کے مطابق ان کو ٹیچر پرووائڈ کیے۔ پھر الحمدللہ ساتھ ساتھ ہم نے نہ صرف بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا، ہم نے ان کی جو پڑھنے کی عمر سے آگے نکل گئے ہیں بچے جو بالغ ہیں، ان کے لیے ہم نے ہنر سکھانے کا پروگرام جو ہے وہ شروع کیا کہ ان کی خواتین جو دن بھر پورے شہر کا چکر لگاتی ہیں، شہروں کا، گاؤں کا، دیہاتوں کا، کہ وہ بھیک مانگنے جاتی ہیں، ان کے لیے ہم نے ان کو موٹیویٹ کر کے ان کے لیے ہم نے ووکیشنل سینٹر قائم کیا۔ اب الحمدللہ ان کی بچیاں جو ہیں 4 5 6 مہینے میں ہمارے ساتھ ہمارے سینٹر میں انہوں نے جو جھونپڑیوں کے اندر ہی ہم نے ووکیشنل سینٹر ایک خوبصورت جھونپڑی بنا کر وہیں قائم کیا، اور ان کے لیے سلائی سکھانے والی وہیں خاتون آتی تھیں، اور ان کی تربیت کرنے والی مینٹور وہیں خاتون آتی تھیں، تو ان کی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہوئی اور ان کو ہنر بھی سکھایا گیا۔ الحمدللہ آج انہوں نے بھیک مانگنا چھوڑ دی، اور اب وہ خواتین جو ہیں رزق حلال کما رہی ہیں، سلائی جو ہے کپڑے کر کے مارکیٹ میں بھیجنی ہے اور رزق حلال کما رہی ہیں۔ اور اسی طرح ان کے جو بڑے لوگ ہیں، بڑی عمر کے لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے پروگرام شروع کیا کہ ان کو ہم یعنی ان کی تربیت کے حوالے سے، یعنی انہوں نے کہا کہ سارا دن تو ہم کام کاج کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے ان کے لیے عشاء کی نماز کے بعد تعلیم کا انتظام کیا۔ تعلیم بالغان جو ہیں عشاء کی نماز کے بعد کہیں ہو رہی ہے، کہیں صبح ہو رہی ہے، تو چنانچہ ان کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو ہم اخلاقیات پر، مورل ویلیوز پر ان کو سکھا رہے ہیں، اور ان کی جو سوچ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے ہی جھونپڑیوں میں آئے اور وہ کھایا پیا اور اسی طرح زندگی گزار کے چلے گئے، ہم نے بھی ایسے ہی آنا ہے، ایسے ہی چلے جانا ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت نہیں ہے جستجو کی، امنگ کی، آگے بڑھنے کی لگن کوئی نہیں ہے۔ تو ہم ان کی ایک مینٹیلٹی، ایک ذہنی سطح جو ہے اس کو بھی بلند کر رہے ہیں، معیار زندگی ان کا اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک دن آئے گا کہ یہ لوگ بھی پڑھ لکھ کر پاکستان کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کریں گے۔ چنانچہ ہمارے یہ بچے الحمدللہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، جھونپڑیوں میں رہنے کے باوجود اب اس تعلیم یعنی 1 1.5 2 سال کے اندر جو ہم نے ماڈل اسکول بنائے، یہاں سے بچے پڑھ کر پاکستان کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جا کر یہ اپنا تقریریں کرتے ہیں، یعنی اس یونیورسٹیز کے پلیٹ فارم پہ جا کر بچے تقریریں کر رہے ہیں، اور یعنی ان کا ایک جو احساس کمتری، یعنی یہ انفیریورٹی کمپلیکس کے جو شکار ہیں اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے، اور احساس کمتری جو ہے ان کا دور کر کے اور ہم ان کو یعنی اپنے قومی دھارے میں شامل کرنے کے لیے ان کی ایک جو سوچ ہے اس کو مثبت بنا رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اس میں کامیابی مل رہی ہے۔ چنانچہ بڑے بڑے ہمارے جو شخصیات ہیں، بیوروکریٹس ہیں، حکومتی عہدیدار ہیں، سیاست دان ہیں، سینیٹرز ہیں، ایم پی ایز، ایم این ایز ہیں، وزیر ہیں، صحافی ہیں، حتیٰ کہ مجیب الرحمان شامی صاحب بھی متعدد بار تشریف لا چکے ہیں وہاں جھونپڑیوں میں، اور وہاں کا ان کا جو ہمارا نظام تعلیم و تربیت ہے اس کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہمیں قوم کا تعاون درکار ہے، کیونکہ یہ ایک بندہ یا ایک تحریک جو ہے یہ کام نہیں کر سکتی جب تک پوری پشت جو ہے، پوری قوم ہماری پشت پر نہیں کھڑی ہوگی، اس وقت تک یہ منصوبہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا عزم ہے کہ ہم ہر خانہ بدوش کو پڑھا لکھا کر قومی دھارے میں شامل کریں گے، اور طبقاتی تقسیم کا خاتمہ کر کے ہم ملت کی جو ہے اس کمیونٹی دنیا کے سامنے رول ماڈل کے طور پر پیش کریں گے۔ الحمدللہ ابھی دنیا کے دوسرے ممالک سے ہم سے لوگ پوچھ رہے ہیں خانہ بدوشوں کو، جو جھگین ہیں، جو جپسیز ہیں، ان کو آپ کیسے قائل کر لیتے ہیں پڑھانے پر، ان کو کیسے آپ قائل کر لیتے ہیں یہ دھندے چھوڑ کر جو ہے آپ کے پاس بیٹھیں۔ الحمدللہ ہم سے دوسرے ممالک کے لوگوں نے بھی پوچھا ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے ملک کی بھی مدد کی جائے اور ایسا نظام تعلیم ہمیں بھی دیا جائے۔ چنانچہ انشاءاللہ ہمارے پاکستان کے یہ بچے جو ہے دنیا کے لیے رول ماڈل بھی بنے۔ ہمارا یہ پروگرام جھگی تعلیم انشاءاللہ آنے والے 10 سالوں میں پاکستان کا منفرد پروجیکٹ ہوگا، اور انشاءاللہ آنے والے 20 سالوں میں ایک دنیا کے لیے انشاءاللہ رول ماڈل کے طور پر یہ تحریک جو پیش کرے گی، اور انشاءاللہ ہم دو ہیں یہ خانہ بدوش پاکستان میں انشاءاللہ دنیا کے سامنے پاکستان کا مثبت چہرہ ہے۔ اور کوئی اگر آپ نے بات کرنی ہو، کوئی ایسی چیز اس میں الحمدللہ ہمیں جو جھونپڑیوں میں ہم نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، بڑی سکسیسفل سٹوریز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہمارے فیصل آباد میں جو ہمارا جھگی ماڈل اسکول ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیمپس وہاں بنا ہے جھونپڑیوں کے اندر، وہاں سے
ایک بچہ جو ہے اس نے الف سے لے کر بناس تک جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر قرآن حفظ کیا مکمل الحمدللہ. اور اسی طرح ہماری وہاں بچے بھی آئندہ سال انشاءاللہ ہمارے تقریباً 60 بچے جھونپڑیوں سے انرول ہو رہے ہیں میٹرک میں. اور یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک پہلا واقعہ ہے، منفرد واقعہ ہے کہ جھونپڑیوں سے پڑھنے والے اتنی بڑی تعداد میں بچے جو ہیں وہ مطلب میٹرک کر رہے ہیں الحمدللہ. بہت تو بہت اس کے لیے شکریہ. میں صحافی برادری سے بھی گزارش کروں گا، میں پاکستانی کمیونٹی جو پاکستانی قوم ہے اس سے بھی گزارش کروں گا کہ اس پروگرام کے پشتی بان بنیے اور ہمارے دستے بازو بنیے. ہم انشاءاللہ العزیز آپ ہم پر بھروسہ کریں، اعتماد کریں، ہم آپ کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے. انشاءاللہ ہم پاکستان کے اس طبقے کو اپلفٹ کر کے انشاءاللہ قومی دھارے میں شامل کریں گے. سلامت رہیں جی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مشن کو کامیابی و کامیابی سے ہمکنار کیجیے. تو اجازت دیجیے.